بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے بارے میں۔ چونکہ یہ وبا دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور آئے روز ان کے مریضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو لوگ اس سے انفیکٹ ہو رہے ہیں، اور ہمارے ہاں چونکہ پابندیاں بھی ریلیکس کر دی گئی ہیں اور لوگ بازاروں میں عید کی شاپنگ کے لیے خواتین و حضرات جو ہیں وہ رش میں جا رہے ہیں، تو جہاں پہلے کبھی ہم سنتے تھے کہ ایک آدھ ڈیتھ ہو گئی، اب ہم تقریباً 40 سے 50 پر ڈے کے 24 آورز میں جو ڈیتھس ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس پہ تھوڑا سا ہم بات کر لیں کہ کرونا جو ہے یہ ایک ایسی وبا ہے جو خطرناک ہے، لیکن یہ زیادہ خطرناک ہے بوڑھے، کمزور صحت والوں اور بچوں کے لیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نوجوانوں کو نہیں لگ سکتی یا ان کی جان نہیں لے سکتی۔ اس کا تدارک یہی ہے کہ ہم گھر میں رہیں، بازار رش والی جگہوں سے دور رہیں، لوگوں سے ملنے جلنے سے اجتناب کریں، کیونکہ کرونا اب ہر جگہ موجود ہے۔ آپ بازار جائیں گے، آپ کسی سے اپنی اسٹریٹ میں ملیں گے، کہیں پہ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ انیشلی بہت سارے لوگوں میں جو کہ اس کے کیریئر ہیں ان میں کرونا موجود ہے، پازیٹیو آیا ہے، اور لیکن ان میں کوئی سمٹم نہیں تھا۔ اور یہ سمٹم اس کے اس وقت ظاہر ہوتے ہیں کہ جب کہ انسان اس سٹیج پہ چلا جاتا ہے کہ جہاں انفیکشن اس کے لنگز میں اور جو آپ کے سانس کی نالی ہے اس میں اتنی ہو جاتی ہے کہ اس انفیکشن کی وجہ سے تیز بخار آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے شدید، اور اس کو اس وقت ہاسپٹل میں لے جائیں، وینٹیلیٹر پہ ڈالیں تو اس کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ حکام اور کنٹرولنگ اتھارٹیز کو یہ تو پتہ ہے کہ کرونا سے جو انفیکٹڈ لوگ ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہونا ہے اور اس نے پھیلنا ہے۔ ان کی صرف کوشش یہ ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں اور اس تیزی سے نہ پھیلے کہ ہمارے ڈاکٹر اور ہاسپٹل اس کا لوڈ برداشت نہ کر سکیں اور یہ کنٹرول سے باہر ہو جائے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے یہ سپریڈ ہو اور تاکہ اس کو ہینڈل کیا جا سکے۔ اب دیکھیں امریکہ میں لاکھوں میں تعداد پہنچ گئی ہے۔ اب ہر روز کی جو اگر آپ نیوز میں دیکھیں تو اس کی ڈیپتھ اور وہ جو ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ کرونا جو ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 1 ماہ 2 ماہ اور چند دنوں کی بات ہے یا کچھ 6 ماہ کی بات ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اپنا لائف سٹائل بدلنا ہوگا، ہمیں اب ان وباؤں کے ساتھ رہنے کا طریقہ اپنانا ہوگا، ہمیں اپنے بزنس کے، اپنے رہن سہن کے، اپنے میل جول کے طریقہ کار جو ہیں ان میں تبدیلی لانی ہوگی۔ اس وقت امریکہ میں اس کے مریضوں کی تعداد جو ہے وہ 50 لاکھ سے زیادہ ہے۔ وہاں کے حکام 10 لاکھ کہہ رہے ہیں، پر یہ وہ کنفرم لوگ ہیں کہ جو مطلب جن میں سمٹمز جو ہیں ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور وہ ہاسپٹلز میں جا چکے ہیں یا ان کو کوارنٹین کیا جا چکا ہے، کیونکہ اس کا ہر انفیکٹڈ پرسن جو ہے وہ 5 10 50 لوگوں کو یہ وائرس لگا چکا ہوتا ہے جب وہ اس کنڈیشن میں آتا ہے کہ وہ ہاسپٹل جاتا ہے یا اس کو کوارنٹین کیا جاتا ہے۔ نئے مریض میں علامات نہ ہوں یا اتنے بیمار ہوں کہ ہاسپٹل جائیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم لوگ احتیاط کریں، اور یہ آئے گا۔ اس کا حل یہی ہے کہ یہ جب اس طرح کی وبائیں جو ہیں جب وہ ایک خاص عرصے تک پھیلی رہتی ہیں تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے مدافعت میں وہ آ جاتا ہے، اور وہ
उसमें इंसान को सरवाइव करने के लिए या जिंदा रहने के लिए ताकत मुहैया करता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग, किसी को ये कम होगा, किसी को ज़्यादा होगा, और हम लोगों से अपना मेल जोल जो है और रश वाली जगहों से दूर रहें, ताकि हमारी बारी जो है वो जितनी लेट हो सकती है या जितनी हम इस टाइम को दूर कर सकते हैं हम कर सकें। हमें घरों के अंदर रहना है, तकरीबन 12 माह एहतियात करें। वो कहते हैं कि अगली सर्दियों तक ये ज़्यादा शिद्दत से हमलावर होगा। इस वक्त वुहान में दोबारा केसेस आना शुरू हो गए हैं, और ऐसे इलाके जहाँ पे वो कहते थे कि कंट्रोल कर लिया है, वहाँ पे दोबारा रिपोर्ट होना शुरू हो गए केस। पाकिस्तान में भी आप देखें कि जैसे ही लोगों ने बाज़ारों में और मार्केट्स में जाना शुरू किया तो एकदम से इसके मरीजों की तादाद बढ़ गई, और हमारे यहाँ जो दिन में 2-3 डेथ का या हम सुनते थे, वो अभी 40-50 पे पहुंच गई हैं। आप घर में रहें, अपनी नींद पूरी करें, साफ फल सब्जियां खाएं, खुराक ऐसी हो जो कि आपके जिस्म को और इम्यून सिस्टम को मजबूत करे, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, और अपने जिस्म में मुदाफ़त जो है उसको बढ़ाएं। बच्चों को घर में पढ़ाएं, क्योंकि स्कूल तो न जाने कब खुल सकेंगे, और खुल भी गए तो उसमें बच्चों को भेजना खतरे से खाली नहीं है। अगर पूरे स्कूल में एक ही उनके स्टाफ मेंबर या उनके गेट कीपर या उनकी आया या कोई बच्चा इन्फेक्टेड हुआ तो उसका इफेक्ट सारों पे हो सकता है। अगर आप टीचर या प्रोफेसर हैं तो ऑनलाइन पढ़ाने का काम शुरू कर दें। बच्चे रजिस्टर करें, इजी पैसा और जायज़ कैश के ज़रिए आप ट्यूशन फीस वसूल कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए आप व्हाट्सएप, जूम, स्काइप वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जूम बड़ी अच्छी एप्लीकेशन आई है जिस पे एट ए टाइम आप 50 के करीब स्टूडेंट को या लोगों को आप ऑनलाइन वीडियो के ज़रिए पढ़ा सकते हैं, उनको असाइनमेंट दे सकते हैं, उनका ऑनलाइन जो है वो आपको एक्सरसाइज करके भेजेंगे, वो आपको चेक कर सकते हैं। बच्चों के और वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों के साथ वक्त गुजारें, घर में अपनी एक्टिविटीज तलाश करें, किचन गार्डन करें, फलों पौधों और फूलों के जो हैं पौधे वो लगाएं, मूवीज देखें अपनी फैमिली के साथ, कुकिंग करें, शॉपिंग मॉल्स और स्टोर्स पर जाने से इज्तनाब करें, ऑनलाइन चीज़ें मंगवा लें। बाहर स्टोर्स पर, रश वाली जगहों पर जाना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। स्टोर्स कोरोना के कैरियर वाले लोगों से भरे हुए हैं। दुकानदारों को चाहिए कि वो अपने नंबर ऑनलाइन एडवर्टाइज करें, और अगर वो चाह रहे हैं तो हम भी उनकी लिस्ट जो है वो हर एरिया के अपना एरिया, फ़ोन नंबर और अपना शॉप और अपने बिजनेस का नाम, अपनी प्रोडक्ट और उनकी प्राइसेस वगैरह भेज दें, तो उनके लिए हम भी उनको हेल्प आउट कर सकते हैं, ताकि वो ऑनलाइन अपनी जो है बिजनेस कर सकें। इसी तरह बेरोजगार नौजवान जो हैं वो सप्लाई और डिलीवरी का काम कर सकते हैं, और उसके लिए वो प्रॉपर अपना एक सिस्टम बना लें कि जिसमें हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के तहत वो अपना ये सर्विसेज मुहैया करें, ख़ुद को भी महफूज रखें और अपने जो हैं क्लाइंट या अपने कस्टमर हैं उनको भी महफूज रखें। इससे उनको बेरोजगार, जब हमारे पढ़े लिखे और अच्छी फैमिलीज के नौजवान बाहर के मुल्कों में तालीम के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी वो ये सप्लाई का काम वो पिज़्ज़ा हट और दूसरी जगहों पे वो कर लेते हैं, तो कोई शर्म की बात नहीं है। बेरोजगारी जो है वो उसको उससे बेहतर है कि वो यहाँ पे भी आप ये काम करें और उसको अच्छे लेवल की आप सर्विस जो है वो लोगों को मुहैया करें। इस सिलसिले में वो हर इलाके में अपने जो शॉप्स और स्टोर्स हैं उनसे रब्ता कायम कर सकते हैं, और अगर वो चाहें तो अपना एड्रेस, फ़ोन अपना हमें भी भेज सकते हैं और अपने एरिया के बारे में बता सकते हैं, ताकि हम उनका एडवर्टाइज कर सकें कि अगर किसी ने कोई चीज़ मंगवानी हो या करे तो उनसे रब्ता कायम करें। इसी तरह जो शहरी ऑनलाइन
شاپنگ کی سہولت سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے علاقے نام واٹس ایپ نمبر وغیرہ مطلع کریں تاکہ ہم ایک ہی اپلیکیشن کے اندر شاپ کیپرز، سٹورز، پروڈکٹس، کسٹمرز، ان کی ریکوائرمنٹس اور سپلائی کرنے والوں کا کانٹیکٹس جو ہیں وہ لوگوں کو مہیا کر سکیں اور وہ ایریا وائز ہوں تاکہ اس میں وہ سرچ کر سکیں. اس کے لیے میں جو کمپیوٹر پروگرامنگ ہمارے ینگسٹر ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس قسم کی اپلیکیشنز بنائیں کیونکہ اس کی ان کو ڈیمانڈ ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ اسٹڈی کے لیے ہوم بیسڈ آن لائن جو ہے لوگوں کی ٹیوشن اور بچوں کو پڑھانے کے لیے اپلیکیشن بنائیں جس میں کس طرح لوگ جو ہیں گھروں بیٹھے جو فارغ لوگ ہیں اور پڑھے لکھے ہیں وہ لوگوں کو کس طرح ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں، وہ اپنی فیس کس طرح وصول کر سکتے ہیں، بچوں کو رجسٹر کس طرح کر سکتے ہیں اور بچے اپنا ہوم ورک اور اپنی اسٹڈی کا کام کیسے کر سکتے ہیں. اسی طرح جو شہری ہیں وہ بھی اپنی ضروریات اور وہ کریں کیونکہ ہمیں اب اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے. ہمیں اب ان وباؤں کے ساتھ اپنا اور اپنی فیملی کو محفوظ رکھ کر زندگی گزارنی ہے. وائرس ہر جگہ ہے اور اس سے متاثرہ ایک بھی شخص اپنے خاندان فیملی کے لیے خطرے کا باعث ہے اور وہ پوری اپنی فیملی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. ہمیں محفوظ طرز زندگی اپنانا ہوگا. اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو گھر سے ایزی شفا ایک بہت اچھی ایپ جو ہے اس وقت گوگل اسٹور پہ پلے اسٹور کے اوپر اویلیبل ہے، آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کے ذریعے آپ اپنے ڈاکٹر، ہاسپٹل، میڈیکل اسٹور سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. حکومت اور تاجر اسٹور کھولنے پر زور دے رہے ہیں کیونکہ اس وقت اکانومی کا ایشو ہے اور کوئی بھی حکومت اتنے اس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ ہم تو ویسے ہی قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ گھر بیٹھے پورے عوام کو 22 کروڑ عوام کو ہمیشہ کے لیے کھانا اور چیزیں دے سکے جب تک یہ وبا جو ہے یہ ختم نہیں ہو جاتی یا اس کے لیے کوئی علاج نہیں آ جاتا. تو اس لیے گورنمنٹ پہ بھی پریشر ہے، اکانومی دن بدن ڈاؤن ہو رہی ہے اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا، آسٹریلیا، امریکہ، دنیا کے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. پہلی دفعہ سعودی عرب جو ہے وہ اس وقت بہت بڑے قرضے جو ہیں وہ اپلائی کر رہا ہے اپنی اکانومی اور حکومت کو چلانے کے لیے. تاجروں کے پریشر سے سٹور اور بازار تو کھل جائیں گے لیکن جو باہر جائیں گے خریداری کا چسکا پورا کر لیں گے لیکن نقصان اموات کا ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ گھروں میں رہیں، آن لائن جو ہے اپنی چیزیں منگوا لیں یا شاپنگ کر لیں. دکانداروں، سٹور مالکان کو آن لائن بزنس پر مجبور کریں. بے روزگار خواتین و حضرات گھروں سے اشیاء ضروریہ کا آن لائن بزنس شروع کر سکتے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے Amazon.com، Alibaba.com، ای بے، والمارٹ، دراز.com، آئی شاپنگ، نقدی، پی کے، GoTo.com، پی کے، یہ سب اربوں روپے کا بزنس آن لائن کر سکتے ہیں. اور یہ ہم آپ جیسے لوگ تھے جنہوں نے شروع کیا، سٹیپ لیا اور آج ان کا بزنس جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں اپنی اکانومی کو سپورٹ کرنا ہے، ہمیں چپ چاپ بیٹھ کے ٹائم ضائع نہیں کرنا. آئیں ایک قوم بنیں اور ایک جذبے کے تحت اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ملک کے لیے کاروبار کریں. اس کے لیے آن لائن طریقے ڈھونڈیں. جو ہمارے پروگرامر حضرات ہیں وہ چھوٹی چھوٹی اپلیکیشن بنائیں اور وہ لوگوں کو دیں. اس کے وہ اپنے چارجز رکھ سکتے ہیں اس کی سپورٹ اور اس کی مینٹیننس کا، اور وہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ سب لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں، سبزیاں، فریش فروٹ، ویجیٹیبلز جو ہیں وہ آپ آن لائن سیل کر سکتے ہیں. اسی طرح پروڈکٹ ہے، کپڑے ہیں، دوسری چیزیں ہیں، جیولری ہے، ہر چیز جو ہے اس میں آپ کے پاس مواقع بے تحاشا ہیں. اور یہ ہم اس جو ایک مصیبت آئی ہے اس کو ہم کوئی ایک بہتر موقع یا اپرچونٹی میں چینج کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آئیں ہم سب مل کر کام کریں. اگر اس میں آپ کو ہماری مدد یا مشوروں کی ضرورت ہے تو ہم لوگ حاضر ہیں، آپ کو ہر طرح سے گائیڈ کرنے کو تیار ہیں. اب کرونا وائرس جو ہے اس پہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کیا یہ
لیبارٹری میں انسانوں نے بنایا ہے؟ کیا یہ بایولوجیکل ہتھیار ہے؟ کیا یہ ملکوں کی اکانومی اور معیشت تباہ کرنے کی سازش ہے؟ کیا یہ دجال کے آنے سے پہلے بے روزگاری پھیلانے کے لیے کیا گیا ہے؟ کیا اس کی آڑ میں ڈیٹا ویکسین چپ امپلانٹ کر کے لوگوں کو اپنا غلام بنانے کی سازش ہے؟ اس کی آڑ میں فارماسیوٹیکل میڈیکل کے ذریعے اربوں خربوں ڈالر کمانے کی تیاری کر رہے ہیں اور اس وقت کما رہے ہیں؟ کیا اس کے ذریعے دنیا کی آبادی کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا یہ چائنا کی بڑھتی ہوئی دنیا میں معاشی برتری اور ترقی کو توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس میں اب کوئی اس قسم کا ثبوت ابھی تک واضح نہیں سامنے آیا کہ جس سے ثابت ہو کہ یہ جو ہے لیبارٹری میں بنا کے استعمال کیا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ اس قسم کے وائرسز جو ہیں نارملی اب جیسے جیسے دنیا کی آبادی بڑھتی ہے آپ کی خوراک کی ضروریات بڑھتی ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ پولٹری فارمز میں پہلے آزاد مرغیاں کھیتوں میں ہوتی تھیں اور لوگ ان کا گوشت اور انڈے استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کی بھیڑ بکریاں، آپ کی گائیں بھینسیں جو تھیں وہ بھی صاف ستھرے نیچرل ماحول میں اور اس میں فریش جو ہے اپنی گھاس پتے وغیرہ کھا کر وہ پلتی بڑھتی تھیں، تو وہ صحت مند ہوتی تھیں۔ جیسے جیسے دنیا کی آبادی بڑھی اور گوشت کی اور ان چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھی تو اس کے لیے فارمز بن گئے۔ اگر آپ کسی بھی پولٹری فارم میں جا کے دیکھیں یا اس کی گاڑی میں مرغیوں کو لے جاتے دیکھیں تو وہ کس کنڈیشن میں انہوں نے تنگ سی جگہ میں ان کو رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح جانور بھی جو ہیں ان کو دیکھیں تو اب یہ وہاں پہ بیماریاں اور اس طرح کے جو بیکٹیریا اور وائرس جو ہیں وہاں پلتے ہیں، وہاں سے جب یہ دوسرے جانوروں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں اور وہ جانور جب انسانوں میں یہ وائرس آتا ہے ان کا استعمال کرنے سے یا ان کو ہاتھ لگانے سے یا ان کے قریب جانے سے تو یہ ایک نئی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پھر یہ وبا کی صورت میں اب دیکھیں، ابھی کرونا سے پہلے ابولا آیا، برڈ فلو آیا، سارس آیا، اس طرح کے کتنے ہی وائرسز اگر آپ نظر ڈالیں تو آ چکے ہیں اور یہ آتے رہیں گے۔ اس کا ابھی تک جو ہے ہم اس کے لیے ہم اسلحہ دوسری چیزوں میں تو دنیا آگے کافی ترقی کر گئی، لیکن اس میں ابھی تک ہم وہاں تک نہیں پہنچے کہ جہاں تک ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ تو میرا مشورہ سب کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے اپنی فیملی کے لیے احتیاط کریں، گھروں میں رہیں اور ہم لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ آپ ہمیں واٹس ایپ، آپ ہمیں آن لائن ان باکس میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو اپنی فیملی کو محفوظ رکھے، اپنے ارد گرد کے لوگوں، اپنے رشتہ داروں اور ارد گرد محتاجوں جو اصل غریب ہیں، پروفیشنل جو سڑکوں پہ آج کل آپ کو دنیا جہان کا رش لگ رہا ہے مانگنے والوں کا، ان کے بجائے اصل جو سفید پوش ہیں ان کی مدد کریں۔ اس میں اللہ کی بھی رضا ہے، آپ کو بھی سکون ملے گا۔ تو دعاؤں کے ساتھ اتنا ہی مجھے آج کہنا تھا۔ اللہ حافظ۔